السلام علیکم، میں ہوں حمزہ مسعود اور آپ سن رہے ہیں حمزہ مسعود پوڈ کاسٹ۔ سامعین، اگر ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کریں اور اس میں قدیمی سون حلوہ کا تذکرہ نہ ہو تو یہ اس شہر کی میٹھی روایت اور تاریخی ثقافت کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔ ڈیرہ کی پہچان یہ سوغات نہ صرف اپنے اندر ایک صدی پرانی تاریخ سموئے ہوئے ہے، بلکہ اب اسے سرکاری سطح پر بھی ایک ثقافتی ورثے کا درجہ مل چکا ہے۔ خوش آئین بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس تاریخی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے حال ہی میں 5ویں جماعت کے سرائیکی نصاب میں قدیمی سوہن حلوہ کو شامل کیا ہے، جہاں اس کے ذائقے اور تاریخ کو بڑے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آج کے اس خصوصی انٹرویو میں ہم آپ کو اسی قدیمی سوہن حلوے کے سفر، اس کے تیاری کے مراحل کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے، تو آئیے اس میٹھے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ قدیمی سوہن حلوہ کی جو ابتدا ہے وہ کب ہوئی تھی؟ جی، میرا نام انصر عباس ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں جو بزرگ بتاتے ہیں قدیمی سوہن حلوہ یہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پردادا تھے اللہ بخش صاحب، وہ بہت چھوٹے پیمانے میں ایسے گلی میں جو ہے نا ایسے یہ بناتے تھے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی تو جو حاجی عبداللہ جان ان کے بیٹے تھے وہ بہت چھوٹے تھے، وہ انہوں نے پھر جو ہے نا بہت سارے مزدوریاں کی، ہر قسم کی مزدوری کام کی گھر چلانے کے لیے۔ پھر ان کی والدہ تھیں عائشہ بی بی، ان کو آشو بی بی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، جانا جاتا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو کہا کہ آپ بنائیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں دکان پہ۔ تو اس زمانے میں وہ بڈھی دا حلوہ بھی مشہور ہے کیونکہ وہ نابینا تھیں، وہ بیٹھتی تھی، بتاتی تھی اور وہ بناتے تھے۔ انہوں نے پھر بہت زیادہ محنت کی ہے حاجی عبداللہ صاحب نے، ہمارے دادا نے، کہ یہ گرمیوں میں کس طرح بنے گا، سردیوں میں کس طرح بنے گا، اس کی کیا کیا مطلب وہ ریسیپیز ہونی چاہیے۔ اچھا، وہ اس طرح کا زمانہ تھا کہ اس دکان پہ ہماری جو تھی ان کی، وہ صبح باہر چولہا ہوتا تھا، بناتے تھے، جب دھوپ آتی تھی نا تو وہ سامنے جو ہے نا وہ ایک تھڑے پہ چٹائی بچھا کے ہاتھ والا پنکھا اور ایک تھال لگا کے وہ بیچتے تھے۔ تو انہوں نے اتنی محنت کی کہ آخر وہ جو قدیمی سوہن حلوہ ہے دلے والے حلوہ کے نام سے بھی مشہور ہے، حاجی عبداللہ کے نام سے۔ تو ان کی محنت زیادہ ہے۔ پھر ہمارے والد صاحب اور چچا جو بھی ساتھ رہے تو کافی لمبے عرصے تک وہ بھی محنت کرتے رہے کہ اپنا یہ نام اور برقرار رہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جو ہے نا وہ سلسلہ برقرار ہے اور ایک پہچان ہے ڈیرہ اسماعیل خان کی قدیمی سوہن حلوہ۔ پاکستان بننے سے قبل ہی قدیمی کا آغاز ہوا تھا۔ بزرگ کیا کہتے ہیں، یہ جو پیکنگ آج کل ہو رہی ہے، پہلے بھی اس طرح پیکنگ ہوتی تھی یا کوئی اور دیسی ساختہ پیکنگ ہوتی تھی حلوہ کی؟ اس زمانے میں تو وہ جو کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی تھی نا، وہ پیکنگ ہوتی تھی، اس میں نیچے اخبار رکھ کے اس کے اوپر پورے حلوے کا ایک پیس رکھ دیا جاتا، اوپر سے وہ نا وہ پٹسن کے جو وہ ہوتے تھے دھاگے، اس سے وہ ٹوکری کو بند کر دیا جاتا۔ اس طرح تھا کہ جب لوگ پشاور یا کہیں لے کے جاتے تھے نا، وہ گھی، دیسی گھی نکل رہا ہوتا تھا۔ وہ ایک اس کا اپنا ایک سمبل تھا، مشہور تھا۔ پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ مطلب وہ پیکنگ گتے میں بھی آ گئی اور آج کل ٹین پیک بھی ہیں اور ہر قسم کی پلاسٹک پیک بھی یوز ہو رہے ہیں۔ ذائقہ اور معیار کی اگر ہم بات کر لیں، قدیمی کا نام بھی ہے، تو قدیمی سوہن حلوہ کی وہ کون سی خاص بات ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ قدیمی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ خاص بات کیا ہے؟ خاص بات تو یہ ہے کہ جو جس مٹی میں وہ ہے نا محبت سرائیکی جس طرح کہتے ہیں کہ اس زمین، اس کا اپنا ایک وہ ہے، اس میں خاصیت ہے ضرور۔ آپ ڈیرہ سے باہر جا کے بنائیں نا، ہمارا یہ تجربہ ہے کہ یہ مزہ نہیں آتا بنانے میں، گندم کی وجہ ہے، اس زمین میں جو کچھ خاصیت ہے۔ تو بہرحال جو بزرگ بناتے تھے نا کسی زمانے میں، وہ ہوتا تھا خستہ حلوہ، وہ 20 کلو کی کڑھائی ہوتی تھی، ہلکی آنچ پہ پکتی تھی، صرف سادہ، اور اس طرح حلوہ تھا کہ منہ میں ڈالتے تھے تو وہ منہ میں ہی گھل جاتا تھا۔ لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ ترکیب ختم ہو گئی، لوگ جلدی میں کوئی اتنا دیر انتظار کر نہیں سکتا، وہ 20 کلو کی کڑھائی نہ وہ کاریگر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ 5 سے 6 کلو کی کڑھائی ہے جو آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح، باقی جو ہماری اس کوالٹی کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ بزرگ بھی، والد صاحب بھی کوشش کرتے رہے کہ دودھ صحیح ہونا چاہیے، میدا، جو بھی انگریڈینٹس ہیں اس کی اجزاء ترکیب وہ سارے اچھے استعمال ہونے چاہیے۔ وہ خود چیک بھی کرتے رہتے تھے، رکھتے بھی تھے کہ کیوں خراب نہ ہو جائے، کہیں اگر خراب ہے یا کوئی کسٹمر کہہ دیتا بھی کیوں ہو گیا یہ مسئلہ، نہیں ہونا چاہیے۔ بس ان سب چیزوں کا خیال رکھے کہ کوالٹی مینٹین کی ہوئی ہے۔
سر، خالص دودھ اور دیسی گھی کا حصول آج کل واقعی بہت مشکل ہے، کچھ مشکلات ہوتی اس کے حوالے سے؟ جی مشکلات تو کافی ہیں. جو بزرگ خالص دیسی گھی اور خالص دودھ استعمال کرتے ہیں وہ تو سمجھے آج کل ہے ہی نایاب نا. تو بہر کوشش کرتے ہیں کہ جو اچھی چیز اویلیبل ہے نا کافی حد تک بہتر اسی کو استعمال میں لایا جائے. کوئی اس طرح یادگار لمحہ جو پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں یا مشہور اشخاص وہ آپ کی شاپ پہ، قدیمی سون حلوہ کی شاپ پہ آئے ہوں اور یہاں پہ آپ کے بنائے ہوئے یا آپ کے بزرگوں کے بنائے ہوئے ہاتھ کا حلوہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہو، کچھ اس طرح لمحات آئے ہیں؟ جی ایسے تو کافی سارے آئے ہیں اور ہماری وزٹر بک بھی بھری پڑی ہے ماشاءاللہ سے کومنٹس کے ساتھ، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ویسے گورنر اویس غنی صاحب بھی آ چکے ہیں، حلوہ بھی کھایا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے نا تو کافی سارے لوگوں نے مطلب جو بھی پشاور کی شخصیات ہیں تقریباً آئی ہیں. جو بھی اگر ڈیرا آیا ہے نا تو اس نے حلوہ ٹیسٹ ضرور کیا یا لے کے ضرور گیا قدیمی سون حلوہ. آپ کے جو پرانے کسٹمرز تھے، گاہک تھے، جو مطلب 20 سال 30 سال پہلے آتے تھے، وہ آج کل بھی آتے ہیں؟ جی ہاں بالکل آتے ہیں. اور ایسے کسٹمرز بھی آتے ہیں کہ جو آ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، جالی والی دکان ہوتی تھی، باہر لائنیں لگی ہوتی تھی. آج تک ہمیں وہ سین یاد ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہماری آپ سے محبت بھی ہے اور ایک قدیمی ہم نے لینا ہے ہر حال میں. ایک ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ جی میرا وائوا تھا تو جب انہیں پتہ چلا تو ڈیر اسمیل خان سے ہیں تو انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ ڈیر اسمیل کیا چیز مشہور ہے. جب میں نے کہا قدیمی سن تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے. اسی طرح ہمارے پاس ایک فون آیا افریقہ سے، سیرالون سے، وہاں پہ وہ پاکستان سے ہی تعلق والے تھے. انہوں نے کہا یار یہاں پہ مجھے گرا ہوا ڈبہ ملا ہے، یقیناً کوئی اپنا پاکستان سے لے کے گیا ہوگا. تو میں نے وہ دیکھا ہے وہ قدیمی کا ڈبہ اور اس کا نمبر لکھا ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے. میں نے کہا دل چاہ رہا ہے کہ وہ فون کروں. ہاں جی ہاں اسی طرح کافی سارے. ایک ہمارے دوست آئے، اس نے کہا کہ وہ جو ہے نا ایئرپورٹ پہ میں باہر جا رہا تھا امارات کی طرف، تو انہوں نے کہا یار ڈیرا سے ہیں. جب اس نے کہا ڈیرا سے ہیں تو حلوہ تو ہوگا، حلوہ دیں تو پھر آپ جائیں. میرے پاس واقعی حلوہ تھا، میں نے اسے دیا تو اسے بہت خوش ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے ہو گیا آپ کا کام. تو اسی طرح چھوٹے موٹے کافی سارے واقعات چلتے رہتے ہیں، بہت ساری یادیں وابستہ ہیں لوگوں کی. جدید دور میں چیلنجز بھی واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل اگر دیکھا جائے مینول طریقے سے وہ کام نہیں ہوتے مشینری سے، تو آپ جو یہ قدیمی سون حلوہ بناتے ہیں یہ سارا ہاتھ سے ہوتے یا مشین کا استعمال بھی کرتے ہیں؟ جی ہمارے ہاں تقریباً بلکہ پاکستان میں جو حلوہ جہاں بھی بن رہا ہے جس طرح ملتان وغیرہ بھی ہے تو مینول طریقے سے بنتا ہے. اس حوالے سے نا انڈیا نے مشینیں بنا لی ہیں لیکن ہمارے وہاں تک پہنچ نہیں ہے، ہم تک پہنچ نہیں سکتی. ہم جب ان کو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو بڑی سہولیات ہے، سہولت ہے ان کے پاس. پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی تھی ایک گیس تھی. جب گیس پہلے تھی نہیں کمرشل، جب ملی تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے گیس لگوائی بھی صحیح اور سارے کارخانے کو مطلب وہ ٹائلوں سے سیٹنگ ویٹنگ بڑی ہلا گلا کر دی. صاف ستھرا کام بھی تھا واقعی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھوڑی سی مہنگی تھی لیکن پھر وہ گیس جو تھی وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہمیں مسائل تھے. اس کے علاوہ وہ جو گیس انہوں نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا تو وہ ڈالر کے ساتھ ریٹ تھا تو ریٹ بہت زیادہ ہو گئے. اور اسی طرح پورے ڈیرا میں جو کمرشل تھی نا خاص کر سون حلوہ اور سویٹس کے لیے وہ گیس پھر ختم ہو گئی، دوبارہ پھر لکڑیوں پہ آ گئے ہیں. نئی نسل جنہیں جنک فوڈ بہت زیادہ پسند ہے انہیں روایتی کھانے کی طرف لانا کتنا مشکل ہے؟ مشکل تو کافی ہے کہ اب فاسٹ فوڈ کے عادی ہو چکے ہیں بچے. اور ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاس لوگ حلوہ کھانے آتے تھے، پہلوان آتے تھے، وہ شرط لگاتے تھے کہ 1 کلو کھانا ہے، کھائیں گے تو پھر مزہ ہے کہ پتہ چلے گا طاقت کا. تو ساتھ میں وہ کیونکہ ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے تھے کیونکہ یہ دودھ پروڈکٹ ہے، بیسیکلی دودھ ہے، گندم ہے، یہ تو پیور ایک قسم کی نا باڈی بلڈنگ کی غذا ہے حلوہ. اگر آپ کو دودھ کے ساتھ لیں، جس طرح خشخاش کا حلوہ لیں تو آپ کے لیے جو ہے نا بڑا فائدہ مند ہے یہ. تو لیکن نئی نسل تو اب جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ کی عادی ہو چکی ہے، بس وہ اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تو بس خوش ہو گئے جی حلوہ ٹیسٹ کر لیا. بلکہ گفٹ کے طور پر بہت زیادہ لے کے جاتے ہیں لوگ، ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی. اگلے 5 سالوں میں قدیمی سون حلوہ صرف ڈی خان تک ہی ان کی برانچز ہوں گی یا اس سے باہر بھی ارادہ کیا ہے آپ نے؟ ارادہ تو ابھی ڈی خان تک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ضرور کریں گے. بس یہ کوشش کریں گے یہ کہ اتنی اس کو بنا سکیں نا جس میں کوالٹی مینٹین رہے.
جب آپ بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے کوالٹی کو، لیکن اتنا ہونا یہ چیز اچھی بنے۔ میسج کیا دیں گے اپنے کسٹمرز کو یا جو آس پاس لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، انہیں کیا میسج دیں گے؟ بس ان سے یہی کہیں گے کہ آپ جس طرح اتنا زیادہ ڈیرا حلوے سے بھر چکا ہے، آپ کے بھی پشاور تک چلے جائیں تو بڑے آپ دیکھ کے لیں، سائن بورڈز ہیں ہمارے نیٹ پہ موجود ہیں، ویب سائٹ ہیں، گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں، QR کوڈز وغیرہ ہیں، اچھی چیز لے کے جائیں۔ بے شک تھوڑی سی 150 مہنگی ہو تو چیز اچھی ہونی چاہیے، اگر باہر جائے بھی چاہیے مہمان کو دیں، ملک کے اندر ملک کے باہر، کہ کوالٹی تو ہو، ڈیرے کا ایک نام جو ہے وہ اسی طرح برقرار رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا جی، سلامت رہیں، آپ آئیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ آباد و شاد رکھے۔ آمین آمین، آپ کے ساتھ ساتھ بڑی مہربانی۔ سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح ایک مٹھائی محض ذائقہ نہیں بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک مکمل تاریخ بن چکی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کا اسے نصاب کا حصہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ قدیمی سون حلوہ اپنی مٹھاس اسی طرح نسل در نسل منتقل کرتا رہے گا۔ اپنے میزبان حمزہ مسعود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔